یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس لیے دیکھیے یہودیوں کا مکر، ان کو چاہیے تھا اس کا نام رکھتے کہ یہ یہودیوں کا ملک ہے، انہوں نے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ لوگ اس لیے انجانے میں کہہ دیتے ہیں اللہ اسرائیل پہ لعنت کرے، نہیں، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے۔ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے ان کے مکر کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کی مکاری سے بچتے ہوئے کہیں ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے کہ کہیں وہ انبیاء کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سے متعلق کئی طرح سوال کر چکے ہیں، گروپس میں آ چکی ہے۔ لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا اسرائیل کے لیے اسرائیل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہودی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ جو صاحب بیان کرنے والے ہیں ان کا نام ہے صہیب میر محمدی صاحب، یہ غیر مقلد علماء میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ غیر مقلدین کے یہاں نئی نئی تحقیقات آتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ گفتگو صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں جناب کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کھانے کی جو ایک ڈش ہوتی ہے جسے حلیم کہا جاتا ہے، اسے حلیم نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے لیے دلیم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ حلیم تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، تو جب وہ اللہ کا نام ہے تو اسے آپ کھانے کی ڈش کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی گفتگو آج جناب نے کی تھی اس ویڈیو کے اندر۔ تو چاہے یہ والی ویڈیو ہو یا اس سے پہلے جو آئی تھی وہ والی ہو، دونوں ہی صحیح نہیں ہیں۔ اور صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن ہمارے زمانے کے اندر جب ہم اسرائیل کا لفظ بولتے ہیں، جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ظالم اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، تو کیا کسی مسلمان کے ذہن میں دور دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی تصور ہوتا ہے؟ کیا اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر سے کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ اسرائیل کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ یہودی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دو، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، ورنہ تو پھر یہودی کے لفظ پہ بھی کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے گا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہودیوں کے لیے یہودی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہودی یہ جو نسبت ہے یہودا کی جانب ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق، اگرچہ اس سلسلے میں اور بھی روایتیں ہیں کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ یہودا کی طرف منسوب ہے، اور یہودا جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، اچھا آدمی تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات آئی، بھائیوں نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، تو ایک بھائی جس نے منع کیا تھا کہ نہیں قتل نہ کیا جائے تو وہ یہودا ہی تھا، تو اچھا نیک آدمی تھا، تو اسی کی طرف یہ یہودی جو ہے منسوب ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہودا تو اچھا آدمی تھا، ان کمبختوں کو، ان ظالموں کو یا یہودا کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو؟ تو یہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات بہرحال صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ الفاظ، بہت سے الفاظ جو انبیاء کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو جب وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو منع نہیں کیا گیا ہے تو پھر ان کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ مثالوں سے آپ سمجھیں، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ کر مخاطب کیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں شاہد کہا گیا۔ ایسے ہی روایتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بھی کہا گیا ہے، بشیر بھی آپ کو کہا گیا ہے۔ تو اور جو بہت سے حضرات ہوتے ہیں ان کے اسم نام ہوتے ہیں، شاہد کسی کا نام ہوتا ہے، کسی کا نام نذیر ہوتا ہے، کسی کا نام جو ہے بشیر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا نام، اب تو غیر مسلم بھی جو ہے شاہد کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں، بچوں کے نام جو ہے شاہد رکھنے لگے ہیں، تو اگر کسی کا نام جو ہے شاہد ہے تو جب ہم اس شاہد، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی، جب ہم اس کو ڈانٹیں گے، اسے یہ کہیں، ملامت کریں گے، اسے کہیں گے کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے، شاہد تم یہ غلط کام مت کرو، تو کیا اس وقت ہمارے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تصور ہوتا ہے
کہ نعوذ باللہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ رہے ہیں، یا وہاں یہ کہا جائے گا کہ شاہد کو نہیں ڈانٹنا چاہیے اس لیے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ظاہر ہے بالکل غلط گفتگو ہوگی اور ایسا کہنا بالکل غلط ہوگا۔ ایسے ہی دیکھیں اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، بہت سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام جامع ہے، مانع ہے، اور یہ جامع و مانع کا لفظ ہم کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو بڑی جامع اور مانع۔ تعریفات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف تو بڑی جامع اور مانع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے اول ہے۔ اول کا لفظ ہم عام گفتگو میں یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں کی تو اول پوزیشن آئی ہے، فلاں کا لڑکا اول آ گیا ہے، تو کیا ہے یہ کہا جائے گا کہ اول کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وکیل ہے، لیکن ہم وکلاء کے لیے، وکیلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بہت برائی کی جاتی ہے بعض مرتبہ، جو بعض خراب جو وکیل ہوتے ہیں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں وکیل تو بہت خراب ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وکیل کے لیے وکیل کا لفظ استعمال نہ کرو، کتابوں کے لیے جامع اور مانع کا لفظ استعمال نہ کرو، اور پوزیشن کے لیے اول کا لفظ استعمال نہ کرو؟ کیا یہ کہا جائے گا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ سب کے سب تو اللہ کے ناموں میں سے ہیں اس لیے یہاں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ تب تو آپ کو گفتگو ہی بند کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قابض بھی ہے، اور ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جو ہے اسرائیل قابض ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ قابض نہ کہو بلکہ کچھ اور کہو؟ تو ظاہر ہے سارے کی ساری گفتگو جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ اسرائیل کا لفظ استعمال کریں کوئی حرج نہیں ہے، یہودی کا لفظ استعمال کریں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طریقے سے حلیم کے لیے حلیم کا لفظ بولیں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک کھانے کی کوئی ڈش ہے تو اسی کا تصور ہمارے ذہن کے اندر ہے، اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسے اسرائیل کے لیے جب اسرائیل کا لفظ بول رہے ہیں تو اسرائیل ہی ہمارے ذہن کے اندر ہے، حضرت یعقوب کا کوئی تصور نہیں ہے۔